مصطفیٰ نہ ہوتے عالم بھی نہیں ہوتا، رب ہو نہ اپنا رب بھی ظاہر نہ کبھی کرتا، خود رب نے کہا اپنے محبوب کو یہ پیارے، گر تجھ کو نہ بنایا ہم کچھ نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں کریم آقا علیہ السلام کا 1500واں یوم ولادت اس کی خوشی منانے کی ہمیں توفیق دی، اور ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، اور جوں 12 ربیع الاول قریب آ رہا ہے تو مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان اس وقت ان کی خوشی وہ انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ اور یہ کیوں نہ پہنچے، کیونکہ آج ہم جن کی بدولت کلمہ گو ہیں ان کا یوم ولادت ہے۔ ان کی جو دین متین کے لیے مشقت تھی اور ان کی جو قربانیاں تھیں، پھر ان کے بعد ان کے صحابہ کرام نے جو اپنی دین کے لیے زندگیاں وقف کی، انہی کی بدولت آج ہم کلمہ گو ہیں۔ اور آپ کی آمد کی خوشی اس لیے بھی منانا لازم ہے کہ جہالت کے جتنے بھی اندھیرے تھے وہ آپ کی ولادت کے بعد وہ روشنیوں میں تبدیل ہو گئی۔ آج ہمیں اس موقع پر یہ عہد کرنا ہے، بلکہ تجدید عہد کرنا ہے کہ ہم خود بھی دین متین پر اور کریم آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپناتے ہوئے ترویج و اشاعت میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو صدیوں بعد بھی آئیں تو وہ ان تک بھی اس دین متین کی روشنی وہ منتقل ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس اور یوم ولادت کے مبارک دن کے صدقے اسلام کو سربلندی عطا فرمائے اور ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ رب کریم کا شکر ہے کہ ہمیں ایک اور ایسا مقدس مہینہ ملا جسے ہم جشن ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ محض ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے تک ہی نہ رہے، میں لوگوں سے کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس ہستی عظیم پر ہم درود پاک پر بھیجتے ہیں، اور آپ دیکھیں پورے عرش تک اس کا نور پھیل جاتا ہے، تو اسی ہستی کے اسوہ حسنہ کو اگر اختیار کریں تو ہمارا رب کریم کی نظر میں کیا مقام ہے۔ آج پاکستان بڑی مشکل میں ہے، اور اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نبی سے عشق تو کرتے ہیں لیکن اسوہ حسنہ سے بہت دور ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ عشق صرف ولادت رسول بنانے کا نام نہیں، عشق یہ ہے کہ آپ کا فرمان کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے، اور آپ کی زندگی کے وہ کون سے پہلو ہیں جنہیں اختیار کر کے ہم اللہ کی نظر میں اللہ کے مقرب بن سکتے ہیں۔ میں یہی کہوں گا پورے پاکستان کے مسلمانوں سے کہ اب بھی موقع ہے، ہر آنے والا وقت ایک نئی مشکل کو جنم دے رہا ہے۔ پاکستان اب تاریخ کی بدترین سطح پر ہے۔ ان مشکلات کو ٹالنے کے لیے ہمیں اللہ پاک نے جو نسخہ بتایا ہے وہ یہی ہے کہ دین سے جڑ جائیں، اللہ کے احکامات سے جڑ جائیں، اور نبی کریم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ورنہ محض جشن منانا کافی نہیں ہے۔ تمام تاجروں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کا جو
طرز تجارت کہ تولو اور جھکتا ہوا تولو. کلام پاک تو ہمیں جو ہدایت دیتا ہے کہ ناپ تول کے پیمانے پورے رکھو، لیکن کیا بات ہے اس نبی کی کہ جو فرماتا ہے کہ تولو اور جھکتا ہوا تولو، یعنی خریدار کے حق میں کچھ اضافی مال آپ دے دیں. ایسی ہی طرز تجارت ہمیں اختیار کرنی ہے. ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ کس سے 5 کلو مال کے اگر پیسے لیے ہیں تو اسے پورا 5 کلو تو دے دیں، جس معیار کی قیمت لی ہے وہ معیار تو دے دیں. ایسا کر کے تو دیکھیں. یہ بھی عشق نبی ہے. ایک ایسا تاجر نبی جس کی طرز تجارت ساری دنیا نے اپنائی اور ساری دنیا کامیاب ہوئی، کیا سبب ہے کہ ہم اسے اختیار کرنے سے گریزاں ہیں؟ تو میرے تاجر دوستوں، ایک دفعہ نبی کی تجارت کو اختیار کر کے دیکھو. یہ منافع ہی منافع ہے، اور ایک ایسا منافع جو دنیا میں بھی اور آخرت میں